السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ٹیٹ۔ عید کے بعد کا پہلا پروگرام ہے، لیکن وہ عید کیا تھی، وہ تو قیامت کی گھڑی تھی ناظرین۔ بہت کچھ ہوا، بہت سے لوگوں نے یعنی کہ 100 سے زیادہ خاندان اور ان سے جو جڑے ہوئے دوست احباب، ان کے گھروں میں تو یقیناً قیامت ٹوٹی ہوگی، اور ہر حساس پاکستانی کے لیے بھی بڑا سخت وقت تھا۔ ایک آفت تھی جو کہ PIA کے کریش کی صورت میں ہمارے سامنے آئی، اور اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے لیے خاص طور پہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کے عزیز گئے، ہمارے اپنے چینل کے سٹی 42 گروپ کے انصار نقوی صاحب گئے۔ وہ بہت خاص انسان تھے، اور یہ پہلا سیگمنٹ ہم انہی کے نام کرتے ہیں۔ انصار نقوی صاحب وہ شخص تھے جو کہ بیہائنڈ دا سینز وہ اس ادارے کے پروگرامز کے، اس ادارے کے لوگوں کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی تھے، اور بہت ہی خوبصورت انسان تھے، نہ کہ پروفیشنلی لیکن بحیثیت انسان بھی، اور انسان کی انسانیت ہی یاد رہتی ہے ناظرین جب کوئی چلے جاتا ہے۔ باقی تو چیزیں بہرحال آپ کتنے قابل تھے، آپ کے پاس کیا تھا کیا نہیں، وہ تو بہت ہی دور کی باتیں، اصل بات ہوتی۔ دو ایسے لوگ ہیں ناظرین، دو ایسے نامور مشہور جرنلسٹ ہیں جو کہ جنہوں نے انصار نقوی صاحب کے ساتھ 20 سال ساتھ تھا۔ ہماری زبانی آپ سنتے رہیں، پچھلے 3-4 روز سے ہم اپنے چینل پہ ان کی بات کرتے رہیں، لیکن ہم نے سوچا کہ ہم لوگوں کو بلائیں، ان کو جو کہ ان کے ساتھ جنہوں نے کام کیا، اور آج کے حوالے سے پاکستان کی جو صحافت جہاں کھڑی ہے اس میں انصار نقوی صاحب کا کیا رول تھا، وہ جو لوگ انہوں نے وہ یعنی کہ بیج سینچے، اور کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو آگے لے کے گئے اپنی پیار سے، محبت سے، پروفیشنلزم سے۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ناظرین مظہر عباس صاحب ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں اور جیو گروپ کے ساتھ ہیں، اور آسمہ شیرازی صاحبہ اینکر پرسن ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، کالم نویس بھی ہیں، اپنا پروگرام بھی کرتی ہیں آج پہ فیصلہ آپ کا۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آنے کا، اور آج ہم ایسی بات کو چھیڑ رہے ہیں جس سے کہ یقیناً آپ لوگ بھی بہت دکھی ہوں گے۔ میں آپ دونوں کی باتیں سنتی رہی ہوں پچھلے 3-4 روز سے، اور کتنا آپ کی قربت تھی۔ تو آپ سے شروع کرتے ہیں آسمہ، انصار نقوی صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، کیوں وہ اتنے خاص انسان تھے؟ بہت بہت شکریہ نسیم، آپ نے موقع دیا کہ ان کے اوپر کچھ بات کر سکیں۔ انصار بھائی، ہم ان کو سبھی انصار بھائی بولتے تھے پہلے دن سے ہی۔ 2002 میں جب سے پہلے دن سے جیو ہم گئے تو وہ تھوڑے دنوں کے بعد وہ بھی آ گئے تھے، تو ان کے ہمارا ساتھ جو تھا وہ تقریباً اب 18 سال کا ساتھ ان کے ساتھ ہمارا، اور وہ کبھی تعلق ٹوٹا نہیں ان پورے 18 سالوں میں۔ انہوں نے جیو چھوڑ دیا، میں نے جیو چھوڑ دیا۔ وہ ایسی شخصیت تھے کہ آج ہر کوئی بات کرتا ہے تو لگتا ہے کہ وہ اسی کے سب سے قریب تھے، اور یہی سب سے بڑا کمال تھا جو کہ انصار نقوی صاحب کا تھا، کہ وہ سب کو یہ ایسا تاثر دیتے تھے کہ ہر کوئی ان کے بہت قریب ہے۔ انتہائی پروفیشنل، ڈاؤن ٹو ارتھ، ہمبل، ہمیشہ بڑی سے بڑے مشکل کروشل ٹائم میں، مطلب میں نے ان کے ساتھ رپورٹنگ بھی کی ہے، ہم ان کو رپورٹ بھی کرتے تھے، میں نے ان کے ساتھ خبریں بھی پڑھی ہیں، انسٹرکشنز بھی وہ کان میں دیتے تھے نیوز اینکر کو جیسے دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بڑے اسائنمنٹس بھی کیے ہیں۔ تو اتنے وہ کام ہوتے تھے کہ بڑے سے بڑا طوفان، بڑی سے بڑی خبر، ان کے جو نروس تھے نا، ان کو وہ اپنے کنٹرول میں رکھنا جانتے تھے، اور ہمیشہ بڑی اسمائل کے ساتھ، اور ہر خاص کر کے جو انوائرمنٹ انہوں نے دی لڑکیوں کے لیے، کیونکہ جیو میں ایک بڑا نمبر تھا، 50% تقریباً لڑکیاں کام کر رہی تھی، اور یہ پہلی آرگنائزیشن تھی جس میں لڑکیاں بڑی تعداد میں تھیں۔ اتنا سیکیور فیل کرتی تھی ان سے بات کر کے، اور پھر صرف پروفیشنل نہیں، ذاتی باتیں بھی ہم کر رہے ہوتے تھے۔ خاص کر کے انہوں نے بڑا ٹائم دبئی میں گزارا، اور چونکہ آؤٹ اسٹیشن تھے تو وہاں پہ جو لڑکیاں جاتی تھیں نیوز اینکرز یا ڈیسک کے اوپر، جو ایون لڑکے بھی، تو ان کے ساتھ ان کا اتنا پرسنل تعلق تھا کہ کوئی اپنے گھر کی باتیں شیئر کر رہا ہے، کوئی اپنے پیرنٹس کو اگر مس کر رہا ہے تو ان سے بات کر رہا ہے، تو انصار نقوی صاحب نے، انصار بھائی نے اپنے دروازے 24 آورز سب کے لیے کھلے ہوتے تھے۔ اور پھر جب وہ ڈیسک پہ یہاں پہ جیو میں تھے تو خبر بھی جب آنی یا دینی، گائیڈ بھی کرتے تھے، بتاتے بھی تھے، اور یہ تاثر نہیں جانے دیتے تھے کہ ان کو زیادہ پتہ ہے۔
وہ رپورٹر سے ایسے پوچھتے تھے جیسے ان کو کسی چیز کا نہیں پتا، حالانکہ ان کو بہت پتا ہوتا تھا. وہ اتنے ہمبل اور ڈاؤن ٹو ارتھ تھے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آئی تھنک یہ جو عید تھی، یہ ہم نے اتنی بڑی شخصیت کو کھو دیا. بہت سارے اس جہاز میں لوگ، ان سب کا بہت بہت دکھ ہے. یہ نہیں کہ کسی ایک کا کم ہے، لیکن انصار بھائی جو تھے ان کا ایسے لگا جیسے گھر گھر میں سے جو ان کو جانتا تھا ان کے گھر سے کوئی شخص جو ہے وہ گیا ہے. اتنی ان کی اٹیچمنٹ تھی. تو بہت زیادہ. میں آپ کو بتاؤں، ایک دفعہ بم بلاسٹ کی خبر تھی، تو میں نے جب خبر پڑھنی شروع کی تو میں ہلکی سی غمزدہ تھی. تو مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں آسماء، آپ نے خبر پڑھنی ہے، اپنے جذبات سے بالکل ان کو ایک طرف رکھ کے آپ نے خبر پڑھنی ہے. یو آر این اینکر. آپ ایک نیوز اینکر ہیں. آپ نے خبر کو خبر کی طرح لینا ہے، آپ نے اس میں جذبات نہیں ڈالنے. اور وہ بات میرے اتنے قابو میں وہ رہی، اور وہ چیز کہ آج بھی ہم اگر کسی ایکسیڈنٹ پہ، کسی بم، بہت سارے اس کے بعد بھی پروگرامز ہوئے، چیزیں ہوئیں، ایسے مواقع آئے، لیکن وہ بات پلے میں رہی کہ اپنے جذبات نہیں اس میں ڈالنے. جو خبر ہے اس کو ایز اٹ از آپ نے جو ہے وہ ڈیلیور کرنا ہے. تو اتنے وہ تھورو جینٹل مین، تھورو پروفیشنل، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں بیان کر سکوں کہ وہ اتنے اچھے ہیومن بینگ تھے، اتنے اچھے انسان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شاید اسی لیے اپنے پاس بہت جلدی بلا لیا ہے کہ وہ سب کی بات کرنے والے، سننے والے. اور لگتا ایسے تھا جیسے کوئی فقیر، کوئی عام سا شخص بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ وہ عام نہیں تھے، وہ بہت خاص تھے. ان کے جانے کے بعد تو اور زیادہ احساس ہوا کہ وہ بہت خاص. بے شک بہت خاص تھے. ہم نے تو ایک یعنی کہ بہت ہی وی لاسٹ جیم. مظہر آپ ان کو تو بہت پہلے سے جانتے تھے جب وہ حیدرآباد میں کورسپونڈنٹ تھے نیوز کے. جی نسیم، ابھی جس طرح آسماء نے بات بتائی، میرے لحاظ سے وہ ایک کمپلیٹ جرنلسٹ تھے. اگر ان کو میں ون لائنر میں ڈیفائن کروں، کمپلیٹ جرنلسٹ. اس میں آپ رپورٹنگ لے لیں، اس میں آپ ان کا ڈیسک پہ کام لے لیں، اس میں آپ ان کو ایز اے ڈائریکٹر نیوز لے لیں. اب بالکل آخری وقتوں میں وہ ڈائریکٹر پروگرامنگ کرتے تھے. تو انہوں نے جو بھی کام کیا وہ پیور جرنلزم والا جو کام تھا وہ انہوں نے کیا. آج 27 فروری ہے جب آپ یہ پروگرام کر رہی ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ غالباً 1990 میں 26-27 فروری کو پکا قلعہ آپریشن ہوا تھا. انصار پکا قلعہ کے قریب ہی رہتے تھے، اور اس آپریشن کو بھی انہوں نے وائڈلی کور کیا تھا. اور جس زمانے میں انصار رپورٹنگ کرتے تھے، ہم بھی ظاہر ہے ہمارا بھی وہی پیریڈ تھا، ہم سینئر تھے ان میں سے. وہ بہت ڈیفیکلٹ پیریڈ تھا. رپورٹنگ آسان نہیں تھی، حیدرآباد ہو، کراچی ہو، ویسے تو پورے پاکستان میں، لیکن سندھ میں اور خاص طور پہ اربن سندھ میں رپورٹنگ آسان نہیں ہوتی تھی. ایتھنک کلیشز، ٹارگٹ کلنگ، سیکٹیرین کلیشز، ان چیزوں کو کور کرنا، اور ایک اس طریقے سے کور کرنا کہ جس میں جہاں کہیں بھی آپ کا باعث نظر نہیں آئے، کہیں بھی آپ جو ہے، کیونکہ پریشر بہت ہوتا تھا خبر چھپنے کے بعد، خبر کے دوران، خبر سے پہلے. جو دباؤ ہے وہ غیر معمولی دباؤ ہوتا تھا جس پیریڈ میں رپورٹنگ ہوئی ہے، وہ پیریڈ جو تھا. اور جن لوگوں نے اس پیریڈ سے نکل کے جو ہے آگے بڑھے ہیں، ان کو چیزوں کا بہت زیادہ پتہ ہے. ابھی جس طرح آسماء کہہ رہی تھی کہ بہت کام رہتے تھے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک بڑے ڈیفیکلٹ پیریڈ سے ہم نکل کے آئے ہیں. میں صرف نسیم ویژولائز کر رہا ہوں کہ آپ تصور کریں کہ ایک جہاز لینڈ کرنے والا ہے، جس وقت اس کا اناؤنسمنٹ بھی ہو گیا ہے کہ ہم کراچی کی حدود میں پہنچ گئے ہیں. آپ تصور کریں کہ وہ سارے مسافر جو اس جہاز میں بیٹھے تھے، وہ ظاہر ہے بس وہ تیار ہوں گے اپنے موبائل کھولنے کے لیے، سوئچ آن کرنے کے لیے، وہ تیار ہوں گے کہ بس ہم پہنچ گئے ہیں. اور انصار کچھ اور بھی واقعات ہیں، لیکن انصار کے ساتھ تو اور بھی بہت ٹریجک ہوا کہ وہ تو بائی روڈ آنے والے تھے، اور انہوں نے کیونکہ ٹکٹ نہیں مل رہا تھا، انہوں نے گاڑی بھی بک کرا لی تھی، گاڑی غالباً آ بھی گئی تھی کہ اچانک ان کو کال آئی کہ جی آپ کی سیٹ مل گئی ہے، تھوڑے سے زیادہ پیسے لگیں گے. تو ظاہر ہے ایک لمبا سفر سے بہتر ہے، انہوں نے کہا کہ تھوڑے زیادہ پیسے لے کے میں جہاز سے ہی چلا جاؤں 2-2.5 گھنٹے میں. اور ان کی فیملی بہت خوش تھی، ظاہر ہے 2-2.5 مہینے بعد آ رہے تھے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. لیکن ہم نے ایک بہت اچھا جرنلسٹ کھو دیا ہے.
میں ڈائریکٹر کرنٹ افیئر، ڈائریکٹر نیوز رپورٹنگ، وہ سب کچھ ایک بہت ہی اچھا صحافی کھو دیا ہے، جس کو خبر کا پتہ تھا، جس کو اندازہ تھا کہ کون سی خبر کس وقت دینی چاہیے اور کس انداز میں دینی چاہیے، اس کا اسے پتہ تھا۔ بالکل اسی طرح پروگرامنگ کا بھی اسے پتہ تھا، اور جیو میں بڑے ڈیفیکلٹ پیریڈ میں جب وہ ایز اے ڈائریکٹر نیوز رہے، وہ بہت ڈیفیکلٹ پیریڈ تھا، لیکن انہوں نے احسن طریقے سے جہاں بھی انہوں نے کام کیا، لیکن شروع سے آخر تک ان کے اندر کا رپورٹر کہیں نہیں گیا، اندر کا رپورٹر اپنی جگہ موجود رہا، اور جرنلسٹ کی اصل پہچان ہی یہی ہوتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جو لوگ ڈیسک پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے انسنگ ہیروز ہوتے ہیں، جن کا شاید اسکرین پہ آپ کو نہیں نظر آتے وہ لوگ، چاہے وہ پی سی آر میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ کیمرہ مینز ہوں، چاہے وہ ڈیسک پہ کام کرنے والے لوگ ہوں، لیکن وہ بھی اتنے ہی صحافی ہوتے ہیں اور اتنے ہی جینوئن صحافی ہوتے ہیں جتنے فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب رپورٹر خبر آ کے فائل کرتا ہے تو وہ ڈیسک سے ہو کے جاتی ہے، وہ فلٹر ہو کے جاتی ہے، تو جو اور الٹیمیٹلی ڈائریکٹر نیوز یا سے ہو کے جاتی ہے، یا ڈائریکٹر پروگرامنگ ہے، وہ پروگرام کو دیکھتا ہے، اس پہ رسپانسبلٹی آتی ہے اگر اس پروگرام میں کچھ غلط ہو جائے۔ تو میرا خیال ہے مجھے تو ذاتی طور پہ بھی ظاہر ہے ایک دکھ ہے، کیونکہ انصار کے ساتھ ایک بڑا پرانا تعلق رہا تھا۔ آخری بار ہمارے جیو کے جی ایم شیخ ہیں، ان کی غالباً ان کے گھر کی شادی تھی، اس میں ان کے بچوں سے ملاقات ہوئی تھی، وہ غالباً ہماری آخری ملاقات تھی۔ ٹیلی فون پہ البتہ رابطہ رہتا تھا۔ تو میرا خیال ہے ایک ذاتی دوست بھی کھویا ہے ہم نے، لیکن اس سے بڑھ کے پاکستان نے ایک بہت اچھے صحافی کو کھو دیا۔ بے شک، اور ناظرین بس آخری انہوں نے میسیج بھیجا ہے ہمیں، اور ان کے ساتھ تو دن بھر مطلب کہ 6-7 مرتبہ گفتگو ہوتی تھی، کبھی یہ ایشو کبھی وہ ایشو۔ انصار نقوی صاحب وہ شخص تھے جو کہ ہمیشہ موجود ہوتے تھے ایشوز کو حل کرنے کے لیے، ادارے میں کوئی بھی شخص ہو، اور ان کو معلوم تھا کہ ایک یہ شخص ہے جس کے پاس ہم جائیں گے، وہ ہمیں کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس، وہ یہ کبھی نہیں کہیں گے یہ کام کیا ہے کرنے کا، کوئی کسی اور سے کرواؤ۔ یہ جو ابھی کہہ رہی تھی آسما اور مظہر دونوں، یہ اتنے خاص انسان تھے کہ آپ کو اس لیے اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ اتنی ان میں عاجزی تھی۔ ہی واز این ایس جرنلسٹ ناظرین، لیکن انہوں نے ہمیشہ جو ان کے سامنے آیا اس کو کوشش کی بتانے کی کہ یو آر دا ایس۔ بڑے خاص انسان تھے، اللہ ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا کرے اور اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ وی لاسٹ اے جیم۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم پھر بات کرتے ہیں کچھ ایسے خاندانوں سے جن کے جو عزیز ہیں وہ اس جہاز میں چلے گئے، اور اس کے بعد اب وہاں صورتحال کیا ہے، کچھ شکایات بھی ہیں، کچھ باتیں بھی ہیں۔ آسما شیرازی ہمارے ساتھ رہیں گی، اور مظہر آپ کا بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ اسٹے ود اس ناظرین۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے انصار نقوی صاحب جس سانحے میں ان کی جان گئی، جو پی آئی اے کا جو جہاز کا کریش ہوا، بہت ہی ٹریجک ہوا، اور جب کریش ہوتا ہے تو ظاہر ہے زندگیاں جاتی ہیں، طوفان ایک برپا ہوتا ہے لوگوں کی زندگی میں، ساتھ ساتھ سوال بھی اٹھتے ہیں یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو لواحقین ہوتے ہیں ناظرین، وہ جو ان کے پیارے چلے گئے ہوتے ہیں، جس حال میں جاتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، دل انسان کا چر جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی بہت سوال ہوتا ہے یہ بڑا کہ کس طریقے سے دیکھ بھال کی جا رہی ہے، کس طریقے سے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ عام تو طریقہ جانے کا نہیں ہے، یہ وہ نہیں کہ آپ بستر پہ پڑے اور چلے گئے، یہ ایک اور قسم کا سانحہ ہوتا ہے جس میں کہ آخر میں بھی آپ کو اپنے پیارے جس حال میں ملتے ہیں وہ بھی ایک اور دل شکن بات ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل پرسوں سے کچھ باتیں اس پر ہو رہی ہیں کہ بھئی کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو لواحقین ہیں انہوں نے دیکھا کہ ہم نے کہ سوشل میڈیا پہ دے وینٹ، اور سوشل میڈیا پہ کوئی پرائم منسٹر سے التجا کر رہے ہیں، کوئی پی آئی اے سے کر رہے ہیں، کوئی گورنمنٹ سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا یہ صورتحال ہے، کیوں آپ ہمیں نہیں بتا رہے،
کیا کس حال میں ہم لوگوں کو اپنا جو بھی بچا کچھ آیا ہم لے کے آ رہے. تو اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے سوچا کہ ہم پی آئی اے کے اسپوکس پرسن جو ہے عبداللہ حفیظ صاحب ان کو بھی مدعو کریں, اور ساتھ ان کے ہیں عارف صاحب. عارف صاحب وہ ہیں ناظرین جن کی بیوی اور 3 بچے جو عارف صاحب ہیں, وہ جو ان کے بچے جو ہیں وہ اس میں مارے گئے اس ایکسیڈنٹ میں. اور آسمہ شیرازی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہمیں کیپٹن قدیر کچھ ہی دیر میں جوائن کریں گے, لیکن شروع کرتے ہیں. عارف صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, لیکن سب سے پہلے ہماری طرف سے بہت بہت عارف صاحب بھی ابھی ہمیں جوائن کریں گے, تو کیپٹن قدیر بھی ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ عبداللہ حفیظ صاحب ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. عبداللہ حفیظ صاحب, یہ شکایات یقیناً آپ کو بھی معلوم ہے کہ سامنے آ رہی ہیں, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈی این اے جو ہے اس پر جو عجب اور پریشان کن چیزیں لوگوں نے اپنے ویڈیو میسیجز ٹویٹ کیے ہیں لواحقین نے, کہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بار بار فون آ رہا ہے آپ کا کون تھا جو چلا گیا. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پھر ریپیٹ کیا جا رہا ہے وہی چیز, اور 4 دن گزر گئے, وہ کہہ رہے پتہ نہیں چل رہا. ایک یہ عارف صاحب ابھی آئیں گے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ مجھے تو کوئی اور تھما رہے تھے جب تک کہ میں نے خود نہیں جا کے دیکھا, بچی کو ریکگنائز نہیں کیا کہ اس نے چوڑی پہنی تھی اور میری بیوی نے کیا پہنا تھا. تو یہ بڑا افسوس ہے کہ ایک تو اتنا بڑا یہ ٹریجڈی ہو گئی, اس کے بعد یہ طریقہ کار لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا. جی دیکھیں, بہت شکریہ. ہم ریپیٹڈلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, ایک بہت بڑا المناک حادثہ ہے پاکستان کے لیے, صرف ان لوگوں کے لیے کہ نہیں جن کے گھروں کے اوپر قیامت گزری ہے. عارف اقبال صاحب کے ساتھ کل ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, خیر پھر ہمارا شام میں رابطہ استوار ہو گیا, اور پھر کل سے لے کے ابھی تک ہم رابطے میں, یا میرے دفتر سے کوئی بھی سینئر لیول کا آفیسر ان کے ساتھ کنٹینیوسلی رابطے میں رہتا ہے جس کی فیملی پوری کی پوری اڑ گئی ہو. مطلب میں تو ان کے حوصلے کی داد دیتا ہوں. اب بہت سارے لوگ شاید اتنے حوصلے میں کبھی نہ رہ سکیں اگر آپ کو پورے نہیں عبداللہ حفیظ صاحب, بات تو دیکھیں نا, یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں, لیکن یہ فرمائیے گا ان کی شکایت انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈال دی, رابطے کی بات نہیں ہے, بات یہ کہ یہ نوبت اس تک پہنچی کیوں ہے, اور وہ اکیلے نہیں اور بھی لوگ شکایت یہی کر رہے ہیں. میں یہی آپ کو یہاں پہ بات لے کے آنا چاہتا تھا کہ دیکھیں, جب اب یہ نیشنل لیول کا ایک ٹریجڈی ہو گئی, جو میتیں جو جستے خاکی امیجیٹلی ریکگنائز ہو سکتے تھے ان کی شناخت کر کے فوراً سے پہلے حوالے کر دیا گیا. پھر معاملہ آ گیا ڈی این اے ٹیسٹنگ کے اوپر. اس کے اوپر بہت سارے دوسرے محکمے بھی انوالو ہو گئے, اور ہر محکمے کی اپنی ایس او پیز ہیں, لیکن اس سے بڑھ کے یہ کہ اس معاملے کی حساسیت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی قسم کی رسک لینے کے لیے یا اس کو ہلکا لائٹ لینے کے لیے وہ بالکل تیار نہیں ہوتا. ان کی زیادہ تر فرسٹریشن ان کی بھی, اور وہ جن کا دوسرا آپ نے ٹویٹ کا بھی ذکر کیا, ان کی بھی زیادہ تر فرسٹریشن اس بات کے اوپر تھی کہ اتنے دن گزر گئے ابھی تک میتیں ہمارے ہینڈ اوور نہیں ہو رہی. ڈی این اے ٹیسٹنگ کا جو پورا پروسیس ہے وہ بہت زیادہ سلو گزر رہا ہے. اس میں کچھ بیک اینڈ کے اوپر چیزیں بھی ہوئیں, اس طرف میں نہیں جانا چاہتا, شاید عارف صاحب آئیں تو اس بات کو ذرا تھوڑا زیادہ طور پہ ایکسپلین کر سکیں. لیکن ساری کی ساری فرسٹریشن اس ٹائم پہ اس لیول کے اوپر ہے کہ ڈی این اے ہو جائے, کیونکہ مجھے اور آپ کو دونوں کی بات سمجھنا پڑے گا کہ جب تک ان کی تدفین نہیں ہوگی, جب تک ان کی میتیں ان کے ورثاء کے حوالے نہیں ہوں گی, تب تک زیادہ تر لوگوں کو قرار نہیں آئے گا. یہ ایک پورا ایک پروسیس ہوتا ہے جو کہ تدفین کے بعد شروع ہوتا ہے, اور جس طرح وہ ان ایزی ہیں ہم بھی اتنے ہی ان ایزی ہیں. میں آپ کو فیکٹ آپ پہ بتا رہا ہوں کہ پچھلے 7-8 بلکہ انفیکٹ 5 دن سے جو ہمارا ایمرجنسی رسپانس سینٹر چلا ہوا ہے 24 گھنٹے کام کرتا ہے, اس پہ پی آئی کی ساری سینئر انتظامیہ خود 20 گھنٹے موجود ہوتی ہیں, انکلوڈنگ سی او پی آئی اے, اور ہم خود رابطہ کرتے ہیں ہر کسی کے ساتھ. وہ کہتے ہیں جو دوسرا, عارف صاحب تو آ کے اپنا ورژن خود بہتر طور پہ بتائیں گے کہ ہمارا ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ تھا. جی عارف صاحب از آن دا لائن, مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں عارف صاحب سے بات کروں. جی عارف صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کر رہے ہیں جو کراچی کا کریش ہوا ہے اس کے بارے میں, اور ہمارے ساتھ آسمہ شیرازی بھی ہیں. آسمہ, یہ ابھی آپ سن رہی تھی عبداللہ حفیظ صاحب پی آئی کے اسپوکس پرسن کہہ رہے تھے کہ اتنے برے, اتنا ٹریجک ہے, نیشنل ٹریجڈی ہے, اس کو وقت لگتا ہے, ہمیں بھی اتنا ہی دکھ ہے جتنا گھر والوں کو دکھ ہے. اور تو آپ اس پر کیا کہیں گی؟ آپ لوگوں سے بات کرتی رہی ہیں, آپ سنتی رہی ہیں کہ جو لواحقین ہیں وہ کس کس طرح کی شکایات کر رہے ہیں, کہ بار بار فون کر کے کہ آپ کا کون رشتہ دار ہے, کون ہے, کس طرح ہوا ہے, اور کہ ایک سینسیٹیو طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے. جی نسیم, بالکل بہت سارے لوگوں کے ٹویٹس جتنے بھی, ان کو بھی ظاہر ہے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ملا عید کی وجہ سے, جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ اس کو کور نہیں کر سکا پراپرلی. لوگ جو بھی کمپلینٹ کر رہے ہیں وہ اس وقت غمزدہ ہیں, ان کے بہت عزیز مارے گئے ہیں, بچھڑ گئے ہیں ان سے, اور ایسے موقع پہ بچھڑے ہیں. تو ظاہر ہے کہ سب کے دلوں کے اوپر جو گزر رہی ہے وہ تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. ایسے میں کوئی ون ونڈو آپریشن جو ہے وہ پی آئی اے کی طرف سے نہیں ہو رہا, یا گورنمنٹ کی طرف سے, یا جو بھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, جو بھی ڈی این ایز لے رہے ہیں, جو بھی اس وقت جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ بھی کہ پنجاب اور سندھ کے اندر بھی معاملات جو ہیں اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ سندھ گورنمنٹ کہتی ہے جی کہ یہ لاہور سے ادھر سے آیا تھا لہٰذا ادھر گرا تھا, ہم کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے. جو پنجاب ہے وہ کہتی ہے لاہور سے اڑے تھے لہٰذا یہاں سے ٹیمیں جو ہے انویسٹیگیٹ کریں گی. تو ایک بڑی عجیب سی سچویشن ہے جتنے لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے. تو یہ بڑا ہی برا ہے, بری بات ہے کہ حکومت بالکل آرگنائز طریقے سے نہیں چل رہی ہے, وہ بالکل لوگوں کو انفارمیشن دینے کے قابل نہیں ہے. مثلا لوگوں کا یہ کہنا کہ رات کو 2:30 بجے یا 3 بجے فون آ جاتا ہے, آپ کو باڈیز ملی, یا آپ کے والد کا نام کیا تھا, یا آپ کی والدہ کا نام کیا تھا. کیا اتنی سینسٹیو سوسائٹی ہے ہماری کہ ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جو ہی کوئی شفٹ چینج ہوتی ہے نئے لوگ آتے ہیں اور نئے سوال, اور وہی ایک سوال اس فیملی کے ساتھ پوچھ رہے ہیں جن کے پیارے ان سے جدا ہوئے ہیں. اور پھر اس وقت ان کی اگر کوئی غلط, اول تو ان کی کوئی غلط یا ناجائز شکایت نہیں ہے, سب جائز شکایات ہیں, لیکن اگر کوئی ہے بھی تو حکومت کو اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے. کہاں ہے اس وقت ایویشن کے منسٹر ہمارے, وہ بتائیں لوگوں کو آ کے, کہاں ہے ہمارے منسٹرز کے وہ بتائیں. پرائم منسٹر آپ دیکھیں جسٹن ٹروڈو کی میسج آ گئی جہاز کے گرنے کے اوپر, اور ہمارے وزیر اعظم کا ویڈیو پیغام کوئی نہیں آیا کہ آپ لوگوں کو آ کے تسلی دیں, آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں. اور آج آپ نے دیکھی ہوگی خالد شیردل جو کہ اس سانحے میں جاں بحق ہوئے, ان کی بیوہ نے, ان کی بیگم نے شکایت کی ہے ویڈیو پیغام کے ذریعے سے. انہوں نے وزیر اعظم سے, آرمی چیف سے, چیف جسٹس سے کہ آپ خدا کا واسطہ ہے اس چیز کو روکیں اور ہماری ہیلپ کریں, بلکہ جو بھی سسٹم بنا سکتے ہیں آئندہ کے لیے بھی سسٹم بنائیں. تو اگر یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ کوئی ادارہ جی بالکل یہ بڑی بدقسمتی ہے میرے خیال ہے. عبداللہ حفیظ صاحب, ٹھیک بالکل عبداللہ حفیظ صاحب, جو آپ نے بات کی کہ یقیناً اس چیز کو وقت لگتا ہے, سانحہ ہے, بڑا ایک کمپلیکس معاملہ ہے, ڈی این اے کرنا, یہ وہ ٹائم لگتا ہے, لیکن میرے خیال ہے آسمہ ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ کہ ایک ون ونڈو آپریشن ہوتا ہے, یعنی کہ کوئی کوآرڈینیٹڈ طریقے سے ہوتا ہے. ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ اتنے ڈپارٹمنٹس انوالوڈ ہیں, لیکن جن کے جو لواحقین ہیں یہ تو ان کے لیے تو یہ نہیں ہے کہ 50 ڈپارٹمنٹس ہیں تو ہمیں 50 دفعہ سوال ہوں گے. یہ ایک طریقہ کوآرڈینیٹڈ, اٹس جسٹ اے کویسچن کہ جس اپروچ سے کر رہے ہیں. مسئلہ بڑا ہے, آپ کے بس کی بھی بات نہیں کہ کن فیکون تو نہیں ہوگا, لیکن طریقے سے کرنے کی بات ہے. اور طریقے سے کرنے کی بات پر ہم آتے ہیں, کیپٹن قدیر ہمیں جوائن کیے ہوئے ناظرین, یہ جوائنٹ سیکرٹری ہیں پیلپا کے. کیپٹن صاحب, آپ لوگوں کی اس میں جو شکایت ہے کہ یعنی کہ پیلپا بھی ریپرزینٹ ہو, یعنی کہ یہ انکوائری ایک ہو رہی ہے, ایک ٹیکنیکل انکوائری ہے, اور اس میں آپ کو معلوم ہے ایئر بس کے جو لوگ ہیں وہ بھی ریپرزینٹیٹیوز آئے, تو ٹیکنیکل چیزیں تو بہرحال دیکھی جائیں گی. اس کو آپ یہ کیوں دیکھ رہے ہیں اس ورسز دیم, یا کسی کے خلاف ہے, کسی کے حق میں ہے؟ ایک کریش ہوا ہے, اس کی انکوائری ہونی نہیں چاہیے ٹیکنیکلی ساؤنڈ لوگوں کے ساتھ؟ جی السلام علیکم. آف کورس جی, آئی تھنک یہ کوئی غلط پرسیپشن ہے that PALPA doesn't want an inquiry. Of course we want an inquiry.
اینڈ فیلپا از ناٹ سیئنگ یہ اس طرح بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ جی انکوائری نہ ہو, اور وہ صرف کہہ رہی ہے کہ جی انکلوڈ کیا جائے ریلیونٹ پیپل, دی ایکسپرٹس. اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بہت ساری ایکسپرٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, ادارے ہیں. نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ ہے جو سب سے زیادہ اس کے اوپر ان کا تجربہ ہے, ایئر کرافٹ انویسٹیگیشن. فیلپا ود ICAO, collaboration with ICAO, International Civil Aviation Authority اور International Federation of Airline Pilot Association, یہ مل کے کام کرتے ہیں. ان کے اندر بہت ایکسپرٹس بیٹھے ہیں جن کا اس کے اوپر بہت زیادہ تجربہ ہے. ان کو کیوں نہیں بلایا جا رہا؟ فیلپا نے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو خط بھی لکھا ہے کہ پلیز انکلوڈ اس, بیکاز دیکھیں انویسٹیگیشن کا جو پرپز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے جو ہے جو حفاظتی اقدامات ہیں, اور ٹو میک دا اسکائیز سیفر, ٹو میک فلائٹ سیفر. سو یہ جو ہے نا الزام تراشی اور وہ تو مقصد ہونا ہی نہیں چاہیے. مقصد ہونا چاہیے کہ آئندہ چیزیں صحیح ہو سکیں. اور دوسری بات میں بھی آپ کو یہ سن رہا تھا کہ یہ جو ہے میرے خیال میں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ راتوں رات لوگ ایکسپرٹ بن گئے ہیں اس فیلڈ میں, اور پہلے ہی جو اتنے غمزدہ فیملیز ہیں جو اتنے گہرے صدمے میں ہیں ان کی اور زیادہ دل آزاری ہو رہی ہے غلط رپورٹنگ سے. یہاں میڈیا ٹرائلز ہو کے اختتام پہ بھی پہنچ چکے ہیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے میرے خیال میں. Experts will come, and experts is a group of many institutions. اس میں ایئر بس ہے, اس میں NTSB ہے, airline flying and air force flying, and they are all different fields. So we have to recognize this difference. اور یہاں ڈفرینس ہی نہیں پہچانا جا رہا, اور ہر کوئی ایک نتیجے سے بہت جلدی پہنچ جاتا ہے. دل آزاری ہو رہی ہے بہت زیادہ. جی دل آزاری ہو رہی ہے. عبداللہ حفیظ صاحب, یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں کیپٹن صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیلپا کی بھی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, اور پھر شکایت کہہ رہے ہیں لوگوں پر الزام تراشی ہو رہی ہے. آپ یہ بتائیے کہ جو چیئرمین ہیں PIA کے وائس مارشل صاحب, کیا ان کو وہ پریس کانفرنس میں اتنی زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت تھی کہ یہ جہاز ٹھیک تھا یا غلط تھا یا کچھ؟ ان کو اگر وہ دو فکریں کہتے کہ جی میں نے انکوائری انسٹیٹیوٹ کی ہے اور جب تک انکوائری کا رزلٹ نہیں آئے گا ہم جب تک تفصیل میں بات نہیں کریں گے, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اتنی لمبی پریس کانفرنس شروع میں کر دینا جب آپ نے ایک انکوائری بھی بٹھائی ہے تو اس سے لگتا ہے کہ جیسے ایک پنڈوراز باکس کھل گیا؟ کپتان صاحب کے جو والد ہیں وہ بھی ظاہر ہے کھڑے ہو گئے اپنی بات کرنے, فیلپا نے اپنی بات شروع کر دی. یہ انکوائری سے پہلے اتنی لمبی پریس کانفرنس, آپ کا خیال ہے اس کا کوئی فائدہ تھا؟ دیکھیے ٹوٹل 34 منٹس کی پریس کانفرنس تھی جس میں 20-22 منٹ سوالات ہوئے تھے اور 10-12 منٹ کی ٹوٹل اسٹیٹمنٹ ہوئی تھی. اس کے اوپر چونکہ میں پریس کانفرنس کنڈکٹ کر رہا تھا اس کے اوپر کہیں یہ پہلے سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی گئی کہ یہ صحیح تھا یا اس کا قصور تھا یا انکوائری کانسٹیٹیوٹ ہوئی. اس کے اندر صرف 2 باتیں کلیئرلی بتائی گئی تھی. 1 انسیڈنٹ رپورٹ کیا گیا تھا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہ ہوا اور اس کے بعد فلانا ہوا, اور جہاز کی فٹنس کا بتایا گیا تھا کہ کیونکہ انیشلی یہ آتا ہے نا کہ آپ کا جہاز فٹ نہیں ہے یا آپ کا جہاز گر گیا کیونکہ اس میں میکینیکل ایرر تھا یا اس میں, تو انہوں نے صرف اس کی یہ بتایا تھا کہ یہ چیکس ہوئے, یہ فلانے ٹائم کے اوپر ہوئے, یہ چیزیں تھیں, اتنا اس کی لائف تھی, اتنی یہ چیزیں تھیں جو کہ بیسک لیول انفارمیشن ہے. ان کا انکوائری کی ایکچوئل ہیلتھ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. COPIA نے, میں آپ کو وتھ فل کنوکشن یہاں پہ ایز اے پالیسی اسٹیٹمنٹ یہ بتا رہا ہوں کہ COPIA یا PIA کا کوئی افسر ابھی اور نہ پہلے ہم نے کبھی یہ چیز نہ کسی پہ ملبہ ڈالا نہ کوئی اور چیز کی. جہاز فٹ تھا, کپتان فٹ تھا, کپتان ہمارا تھا, کپتان ایکسپیرئنس تھا, PIA کا امپلائی تھا, کسی دوسری ریپرزنٹیشن یا دوسری تنظیم کا وہ رکن نہیں تھا, وہ PIA کا رکن تھا. تو وہ تمام چیزیں ہماری ہیں. ہم 100% اس پورے انسیڈنٹ کو, اس پورے المناک واقعے کو ہم اون کرتے ہیں. میں اس لیے اون کرنا کہہ رہا ہوں کیونکہ الٹیمیٹلی جہاز ہمارا تھا, ذمہ داری ہماری. تحقیقات اس کی ہوں گی, پتہ لگے گا اس کی کیا ریئل ریزن تھا, کیا پتا اس جہاز کو کسی ایکسٹرنل فیکٹر کی وجہ سے وہ نیچے آیا. ہم کبھی کسی پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا رہے, اور جس طرح میرے کولیگ اور کیپٹن یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعی اس کی دل آزاری. چلیے آپ نے ایک نئی بات کہہ دی کہ ایکسٹرنل فیکٹر کی وجہ سے اونچا اڑا تھا. جی بہرحال بہت شکریہ آپ لوگوں کا پروگرام میں آنے کا. اس پر
ناظرین یہ سیگمنٹ ختم کرنا ہوگا، اور بات یہ کہ انکوائری ہونی چاہیے کیا اس میں گڑبڑ کیا ہوئی جہاز کی یا جو بھی جس طرح سے بھی گڑبڑ ہوئی، کیونکہ دس از ٹو میک آر اسکائی سیفر. ایئر لائن جو پی آئی اے کی ہے سب سے زیادہ آپ اگر اس کو پروموٹ کرنا ہے تو سیفٹی فیکٹر از کرٹیکل، اس میں یہ رپورٹ کرٹیکل ہے، اور ذمہ داری چاہے پلین کی ہے چاہے ایکسٹرنل فیکٹر کی جو اڑانے والے کی ہے وہ ذمہ داری تو اس پر نشاندہی کرنے کی ضرورت ہوگی. بہرحال اس سٹوری پر ہم فوکس رکھیں گے اپنا آنے والے دنوں میں بھی. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اس ایشو پہ جو کرونا وائرس کا ایشو ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ ایس او پیز پر ہم نے عمل نہیں کیا جس کے نتیجے میں پھیل رہا ہے زیادہ. اس وجہ سے کیا مختلف حکومتیں جو ہیں اس کو لاک ڈاؤن کو پھر اس کو تیز کریں گی، اس کو زیادہ اسٹرکٹ کریں گی. دیکھتے ہیں اس پر، ہمارے ساتھ رہے گا آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. بات اب ہم کریں گے کرونا وائرس کی، اور ایک ہی سوال اٹھائیں گے. 3 صوبوں کے ہمارے ساتھ ریپریزنٹیٹیوز ہوں گے، ان سے پوچھیں گے ہم یہ کہ عید کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ تیزی آئی اس کے پھیلاؤ میں، تو کیا آنے والے دنوں میں اگلے 1-2 دنوں میں کوئی لاک ڈاؤن میں سختی آنے والی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہے لیاقت شہوانی صاحب. جی لیاقت شہوانی صاحب اسپوکس پرسن ہے ناظرین گورنمنٹ آف بلوچستان کے. شہوانی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ فرمائیے گا کہ آنے والے دنوں میں کوئی پلان ہے کہ لاک ڈاؤن آپ پھر سخت کریں گے؟ جی یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کرونا کے ٹرانسمیشن پہ، اسپریڈ پہ، اور لاک ڈاؤن کے علاوہ ہمارے پاس شروع سے نہ کوئی رستہ ہے، بلکہ پوری دنیا کے پاس نہ کوئی اور میڈیسن ہے نہ ویکسینیشن ہے. لاک ڈاؤن ہی ہے. لیکن لاک ڈاؤن بھی ہم نے کر کے دیکھا، اس کا جو اثر ہے معیشت پہ وہ بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑا ہے. اور ایس او پیز کے ساتھ اسی کرونا کے ساتھ ہمیں جینا سیکھنا ہوگا، ورنہ کرونا ہمیں جینے نہیں دے گا. ہم عوام کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے کرونا ابھی ہمارے ساتھ رہتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے. 1.5 تو کوئی ویکسینیشن میڈیسن ہے بھی نہیں. اگر آ بھی جاتی ہے ہمارے پبلک تک پہنچتے پہنچتے اس کو 1.5 لگ ہی جائیں گے. اور ایک نئی ریسرچ آئی ہے کہ کرونا اپنی ساخت میوٹیٹ کر رہا ہے، اس میں تبدیلی لا رہی ہے. اگر اگر ویکسینیشن آ بھی جاتی ہے تب بھی فوری طور پہ کرونا پہ شاید اس کا اثر نہ ہو. تو ہم لوگوں کو یہی سکھا رہے ہیں، کہ یہی بتا رہے ہیں کہ ایس او پیز کے ساتھ جینا سیکھیں. اور بھی بہت سارے اس طرح کی بیماریاں ہیں، ہائپر ٹینشن ہے، بلڈ پریشر ہے، اور ایس او پیز بھی مشکل نہیں. ہم نے لوگوں کو کہا کہ صرف ماسک پہنے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہیلمٹ پہنے جو بھاری ہے، قیمتی ہے، پہننے میں دشواری ہوگی. ہم نے یہ کہا کہ اچھا شہوانی صاحب یہ بتائیے، ابھی آپ کے پاس واپس آتے میں چاہوں گی کہ مسرت چیمہ صاحب سے سوال کروں، لیکن پھر آپ سے میں یہ پوچھوں گی کہ تمام سپوکس پرسن، تمام پروونشل گورنمنٹس کہہ رہی ہیں کہ لوگ مان نہیں رہے، ایس او پیز پر عمل نہیں کیا، تو کیا اب یہ صوبائی حکومتیں، فیڈرل گورنمنٹ کچھ سوچ رہی ہے کہ ایس او پیز کو کس طریقے سے افیکٹو بنائیں؟ لیکن مین وائل ہمیں مسرت چیمہ صاحبہ نے جوائن کیے. ناظرین سپوکس پرسن تو نہیں، یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی کرونا وائرس پہ پوائنٹ پرسن ہے. تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. بتائیے گا مسرت صاحبہ، آپ کے حوالے سے آج صبح سے خبریں آ رہی ہیں کہ صوبے میں